پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا جناح نہیں ہے گناہ علیکم تم پر فیما جو کچھ بھی الرستو تم پیش کرتے ہو بھی اس معاملے میں من خطبت نساء جو عورتوں کو پیغام دیا جاتا ہے او اکننتم یا تم چھپاتے ہو فی انفسکم اپنے نفسوں میں اگر بیوہ عورت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یا اگر تمہارے دل میں کسی عورت کے بارے میں خیال آتا ہے کہ اب اس کا شوہر نہیں رہا اور مجھے اس سے نکاح کرنا چاہیے تو اس خیال میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انکم بے شک تم ستذکرونہن ان قریب اس بات کا ان عورتوں سے ذکر کرو گے، لہٰذا لیکن لا توعدوہن لیکن تم ان سے وعدہ مت کرو سرًا خفیہ طور پر، یعنی کہ نہ تو اس وقت میں کوئی خفیہ تعلقات ہونے چاہیے، نہ بات چیت ہونی چاہیے اور نہ ہی خفیہ نکاح ہونا چاہیے، اللہ مگر یہ کہ ان تقولو تم کہو قول معروفہ ایک دستور کے مطابق بات کہہ دو، معروف انداز میں بات کہہ دو، اور معروف لفظ جو ہے وہ عرافہ سے، اور عرافہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گھوڑے کی گردن کے اوپر بال ہوتے ہیں کہ جو کہ بڑے سلکی سے بال ہوتے ہیں اور دوڑتے وقت وہ بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس لفظ کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی کا پہلو ہے کہ خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بات کہی جائے، ولا تعظیمو اور مت عزم کرو یعنی کہ پکا ارادہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کا، عقدہ جو ہے وہ عہد کو بھی کہا جاتا ہے، گرہ کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جیسے کہ گرہ کو جو ہے وہ آپس میں ٹائٹ کیا جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا کہ پہنچ جائے الکتاب و کتاب اجلہ اپنی مدت کو، یہاں تک کہ جو کہ شریعت یعنی کہ کتاب میں جو حکم آیا ہے کہ اتنا وقت عدت کے لیے گزارنا ہے وہ پورا نہ ہو جائے، اور اگر ہم یہ عدت کے معاملے میں دیکھتے ہیں چاہے وہ طلاق کی ہو یا پھر بیوگی کی ہو کہ اس میں عدت کو پورا کرنا یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ کو پورا کرنا، اس پہ قرآن بہت زور دیتا ہے، جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی ڈیوریشن کو پورا کرنا جو ہے وہ کیوں اتنا ضروری ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں ما جو کچھ بھی فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ بس اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو۔ آیت مبارکہ میں حذر کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن پاک میں ڈر اور خوف کے لیے جو ہے وہ 12 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے یہاں پہ حذر ہے، اور حذر کا مطلب ہوتا ہے کسی خطرے کی چیز سے بچنا، ڈرنا یا چکنا رہنا، یعنی کہ یہ معاملات اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اس میں شیطان انسان کو بہت بہکانے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ سوچ کا معاملہ ہے، نیت کا معاملہ ہے، دل کے معاملات یہاں پہ ذکر ہو رہے ہیں، اس سے فرمایا کہ اس معاملے میں بہت چکنے رہو، ہوشیار رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی اور بردبار ذات ہے۔ ابھی آیت مبارکہ میں 2 مرتبہ وَاعْلَمُوا آ رہا ہے، پہلے وَاعْلَمُوا کے ساتھ جو ہے وہ حذر کا لفظ آیا ہے کہ شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے معاملے میں جو ہے وہ ہمیں چکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، تو یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ وَاعْلَمُوا کہا ہے تو غفور اور حلیم کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بہت ساری کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی غفور مبالغے کے ساتھ کہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور حلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی غلطیوں کو دیکھتا ہے مگر اس کے باوجود وہ جو درگزر کر جائے، آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کر جائے، وہ ذات حلیم ذات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں ہماری بے شمار کمیوں بیشیوں سے جو ہے وہ درگزر فرماتے ہیں، تو گویا کہ دوسرے وَاعْلَمُوا میں جو ہے وہ محبت اور شفقت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک تعلق اپنے بندوں سے نظر آتا ہے۔